औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की उर्दू का लेसन नंबर 8 जो कि है हवाई। सबसे पहले हम मुसन्नफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे। इसकी मुसन्नफ़ा का नाम है बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन, जो कि 1936 में पैदा हुई हैं और इनकी वफ़ात के बारे में जो है वो किसी को कुछ मालूम नहीं है। मुसन्नफ़ा का तारुफ़ स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले हम मुसन्नफ़ा का तारुफ़ पढ़ेंगे। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन 1936 में पैदा हुई हैं। इनके खामंद आला ओहदेदार रहे हैं, इसलिए उन्होंने बहुत से ममालिक के असफ़ार किए हैं। इनके 2 सफ़रनामे धनक पर कदम और 7 समंदर पार मंजर आम पर आए। इनके सफ़रनामे लिखने का अंदाज़ बहुत दिल फरेब है। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन जो हैं, जिस मुल्क का सफ़र नामा लिखती हैं, उसकी तारीख़, उसकी तहज़ीब और तर्ज़ माशरत को खूबसूरती से सामने लेकर आती हैं। ज़ेर नज़र सफ़रनामा जो है हवाई, इनके सफ़रनामे धनक पर कदम से लिया गया है। ये तो था मुख्तसर सा तारुफ़। अब बढ़ते हैं खुलासे की जानिब। सफ़र हमेशा मेरी कमज़ोरी और शौक़ रहे हैं। हवाई का सफ़र इसी कमज़ोरी और शौक़ का नतीजा है। बहरुल काइल पर 6 घंटे के सफ़र से मुझे खौफ आता रहा। टोक्यो से होनोलुलु तक सफ़र इतना खुशगवार था कि मुझे कलकत्ते की बुनियाद, पुलिस और कस्टम हुकाम की बदसलूकी और बदअखलाक़ी भूल गई। जब होनोलुलु पहुंची तो मेरे मियाँ रियाज़ुद्दीन गायब थे। रात के 11 बज रहे थे। मैं अपनी बेटी नाज के साथ परेशान खड़ी थी। शोहर नामदार की रिहाइश गाह का भी पता नहीं था। एक टैक्सी वाले ने हमें ईस्ट वेस्ट सेंटर पहुंचाने का ज़िम्मा लिया। यहाँ पहुंचकर भी मुंह की खानी पड़ी। मियाँ मौजूद ही नहीं थे। अचानक एक तरफ से लड़के और लड़कियों से लदी कारें नमूदार हुईं। इनमें से मेरे शोहर भी बरामद हुए। लड़कियों ने मेरे गले में हाथ डाले। शोहर ने बताया कि उन्हें तार पढ़ने में गलती हो गई थी। घर पहुंचे तो उसका नक्शा ही अजीब था। उसे कबाड़ खाना और कूड़ादान ही कहा जा सकता था। बर्तनों के अंबार, जा बजा कपड़ों के ढेर और हर तरफ गर्दो गुबार था। थकावट से हमारा बुरा हाल था, इसलिए नींद की आगोश में चले गए। दूसरे दिन क्या होता है, मैं और मेरी बेटी ने पूरे घर का चेहरा जो था वो उजाला कर दिया। दोपहर का खाना होटल में हमने खाया। शाम के वक्त सैर को निकले। जजीरा जो था उसका दीदार किया। ये जजीरा फितरत के हर रंग की दास्तान जो है वो सुनाता है। यहाँ पथरीले खुश्क कोहसार हैं, कहीं शादाब पहाड़ी सिलसिले भी हैं। अगले रोज़ खलीज हनोमा में पिकनिक मनाकर लुत्फ़अंदोज़ हुए। ये साहिल हुस्न व जमाल की एक बेहतरीन मिसाल है। इनके मनाज़र आँखों को खैरा किए देते हैं। हवाई की यूनिवर्सिटी यहीं वाक़या है। समुद्री अलूम के हवाले से ये यूनिवर्सिटी अपनी मिसाल आप है। इसी शाम सुपर मार्केट की सैर की। ये मार्केट इतनी बड़ी है कि लाहौर की अनारकली और मार रोड की पूरी दुकानें इसमें समा जाएं। ज़रूरियात का सामान लेने के लिए 4 पहियों वाली ट्राली कसीरुल मकासद है। घर का इंतज़ाम मेरे ज़िम्मे था। बेटी ने सफाई सुथराई के काम अपने ज़िम्मे ले लिए। मियाँ रियाज़ुद्दीन हमारे ड्राइवर बन गए। गाड़ी इतनी पुरानी थी कि इन्हीं के शायान शान थी। घर का साजो सामान भी पुराना था। टीवी थिएटरों और मुक्कों से चलता था। टीवी थप्पड़ों और मुक्कों से चलता था। मैंने घर के काम काज भी किए और घर के कामों से फ़रार हासिल करते हुए सियाहत से भी लुत्फ़ उठाया। मैं किताबों का मुतालिया करती, लाइब्रेरी की यात्रा करती, प्रोफेसरों और तलबा से तबादला ख्याल करती। अमेरिका की मरकज़ी हुकूमत ने हवाई में एक अदारा ईस्ट वेस्ट सेंटर खोल रखा है। दुनिया भर के स्कॉलर यहाँ मदऊ किए जाते हैं। स्कॉलरों के अखराजात सेंटर के ज़िम्मे होते हैं। ये सेंटर कोर्स और क्लासों की पाबंदी से आज़ाद होता है।
اسکالر اپنی منشا کے مطابق لکھ پڑھ سکتا ہے اور تحقیق کر سکتا ہے۔ میرے میاں یہاں سینئر اسکالر تھے۔ اس مرکز کا جاپانی باغ قابل دید ہے۔ پھول، آہستہ آہستہ بہتا پانی، اس کے اندر رنگین مچھلیاں اور مختلف نوع کے درخت اس سنٹر کے حسن کی کہانی اپنی زبانی بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک کے طلباء و طالبات اکٹھے لکھتے پڑھتے ایک خاندان کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا، کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی ڈھارس کے لیے دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا آنسر کچھ اس طرح سے ہے کہ بحر الکاہل سب سے بڑا اور گہرا سمندر ہے۔ ٹوکیو سے ہونولولو جانے کے لیے اس گہرے سمندر پر سے مسلسل 6 گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے۔ ٹوکیو اور ہونولولو کے درمیان نہ تو کوئی آبادی ہے اور نہ ہی کوئی جزیرہ۔ حد نگاہ تک پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے۔ سفر کے دوران خشکی کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا۔ مسافر یہ سوچتا ہے کہ جب نیچے پانی ہی پانی ہے تو گرنے کی صورت میں بچنا ناممکن ہوگا۔ اب اگلا جملہ ہے، اگر 26 کو جانا ہو تو 25 کی سیٹ بک کرواؤ، کیونکہ وہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا کسرِ شان سمجھتی ہے۔ بیگم ریاض الدین نے برطانوی ہوائی کمپنی برٹش اوورسیز ایئر ویز کارپوریشن پر طنز کیا ہے کہ اس کے جہاز 24 گھنٹے تاخیر سے اڑتے ہیں، اس لیے ایک دن پہلے کی سیٹ جو ہے وہ بک کروانی چاہیے۔ اگلا کیا ہے، خدا کسی شریف انسان کو کلکتہ نہ لے جائے، اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ ریاست ہوائی جاتے ہوئے بیگم اختر ریاض الدین کہتی ہیں، جب رکیں تو ہندوستانی کسٹم حکام اور پولیس والوں نے ان سے بہت برا سلوک کیا۔ بیگم اختر اس بدسلوکی کے حوالے سے کہتی ہیں کہ مرزا غالب جب اپنے پنشن کی بحالی کے سلسلے میں کلکتہ گئے تھے وہ اچھے دن تھے۔ ڈھلتے، جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤں گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاج میں گھی ہو۔ ہانگ کانگ سے ٹوکیو کی جانب سفر کرتے ہوئے پین ایم کا پرانا جہاز ڈگمگاتا رہا اور انہیں لرزاتا رہا۔ مصنفہ کے چہرے کا رنگ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ ایک جاپانی تاجر نے کہا کہ یہ جھٹکے تو معمولی ہیں، جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو جہاز مسلسل اچھلتا جائے گا جس طرح انار پٹکنے والی ٹوکری میں گیہوں اوپر نیچے اچھلتے ہیں۔ اب اگلا کوسچن ہے، سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سرسر کرتا گزر گیا۔ ہوائی سفر ہزاروں میل پر مشتمل تھا۔ اس کے نیچے سب سے گہرا سمندر بحر الکاہل تھا۔ مصنفہ جو تھی وہ پہلے خوف زدہ ہوئی، لیکن جاپان ایئر لائنز کے طیارے کے ذریعے یہ سفر نہایت خوشگوار رہا۔ یہ سفر اتنی آسانی سے طے ہوا جیسے ریشم پر چل کر طے ہوا ہو۔ اس سفر کے دوران میں جھٹکے محسوس نہیں ہوئے۔ اگلا کوسچن ہے، ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں لے رہا تھا۔ چاروں زمرد کی آمریت جو تھی وہ مستحکم ہو چکی تھی۔ اس کا آنسر ہے کہ ہونولولو ہوائی کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر جزیرہ اوواہو میں بحر الکاہل کے ساحل پر واقع ہے۔ جب سورج کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں تو اس میں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ لہریں اٹھتی ہیں۔ ساحلوں سے پہاڑوں تک ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ سبزہ چاروں طرف دکھائی دیتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سبز رنگ کے قیمتی پتھروں کو اوپر تلے چن دیا گیا ہو۔ مراد یہ ہے کہ ہر طرف سبزے کی حکمرانی تھی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے کوسچن کی جانب۔ سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا نظام، سپر مارکیٹ کا مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی قلعہ اور اس کی لامحدود افراد کا ذخائر ہے۔ اس کا آنسر یہ ہے کہ امریکہ کی سرمایہ داری کا نظام سپر مارکیٹ کی وسعت اور سامان سے ظاہر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی زندگی
کتنی پرآسائش اور آرام دہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں ضرب المثال کی طرف اور ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اوکھلی میں سرد یا تو دھمکیوں سے کیا ڈرنا۔ ہم سکردو کی طرف روانہ ہوئے، راستہ سخت طوفانی تھا، بہرحال اوکھلی میں سرد یا تو دھمکیوں سے کیا ڈرنا۔ اگلا ہے دھکے کھانا۔ ہمارے ملک میں ہزاروں BA پاس طلبہ طالبات جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں لیکن ملازمت نہیں ملتی۔ انا للہ پڑھنا۔ جب اکرم نے اپنے کاروبار میں مکمل خسارے کی خبر سنی تو اس نے انا للہ پڑھا۔ اگلا ہے خاک چھاننا۔ اس نے کئی ملکوں کی خاک چھانی، بالآخر اسے انگلستان میں ملازمت مل گئی۔ آگے ہے بلی کی طرح گھر بدلنا۔ تم ایک جگہ قیام نہیں کرتے بلکہ بلی کی طرح گھر بدلتے رہتے ہو۔ اگلا ہے شیطان کی آنت ہونا۔ مارکیٹ کیا تھی؟ شیطان کی آنت تھی، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پیٹ میں ہول پڑنا یا ہول اٹھنا۔ ہوائی سفر کے دوران جب جھٹکے محسوس ہوئے تو میرے پیٹ میں ہول اٹھنے لگے۔ آگے کیا ہے؟ ٹھیکی لگانا۔ جاپان جاتے ہوئے ہم نے بنکاک میں ٹھیکی لگائی۔ آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہونا۔ جب اشرف اپنی بیوی بچوں کو لے کر شہر آیا اور کرائے کے مکان میں رہنے لگا تو اسے آٹے دال کا بھاؤ جو تھا وہ معلوم ہوا۔ اگلا ہے پھول نچھاور کرنا۔ جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے کالج پہنچے تو طلبہ نے ان پر پھول نچھاور کیے۔ یہ تو تھا ہمارا لیسن ہوائی، یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔